ہے سوشل میڈیا پہ ایک نام نہاد مولوی کا ایک لطیفہ بہت وائرل ہو رہا ہے، جو اس نے شاعر عزاداری شاعر امام حسین علیہ السلام شاعر اللہ کی توہین کی ہے ہماری نگاہ میں۔ کی ہے یا نہیں کی ہے نا؟ اس نے لطیفہ سنایا ہے، ہم بھی اسے لطیفہ ہی سناتے ہیں۔ توجہ ہے میرے ساتھ ہے نا سامعین محترم؟ اس نے لطیفہ سنایا، ہم بھی اسے لطیفہ سناتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہی انگریز کبھی چلا جائے حج کے دوران اور لوگوں کو صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا دیکھے، جاگ رہے ہو میرے ساتھ ہو؟ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا دیکھے اور پوچھ بیٹھے کہ یہ کیوں دوڑ رہے ہیں، تو کیا جواب دو گے؟ جواب یہی آئے گا نا، ایک نبی کی ماں دوڑی تھی۔ کب دوڑی تھی؟ کہا ہزاروں سال پہلے۔ ارے 1400 سال تمہیں ہضم نہیں ہو رہے، یہاں تو ہزاروں سال پہلے کی سنت جاری ہے۔ تو وہ جو ہے میرے ساتھ ہے نا؟ اب اس انگریز کو کیا جواب دو گے کہ ان لوگوں تک دیر سے پیغام پہنچا؟ پھر جملے کو بدل رہا ہوں، وہی انگریز تھوڑا سا آگے چلا، دیکھا کچھ لوگ پتھر اٹھا کے پتھروں کو مار رہے تھے۔ جاگ رہے ہو میرے ساتھ ہو نا؟ کچھ آگے بڑھا، دیکھا کچھ لوگ پتھر اٹھا کے پتھر کے بتوں کو مار رہے تھے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ایک نبی کی زوجہ کو شیطان ان 3 مقامات پر گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا، بس اللہ نے انہی تینوں مقامات کو مجسم کر کے پوری امت کو کہا جب میرے گھر میں آؤ اس وقت تک حج قبول نہیں کرے گا جب تک ان تینوں کو پتھر نہ مارو۔ تو اب انگریز پھر اگر پوچھ بیٹھے کہ یہ پتھر کیوں ماریں گے، کیوں مار رہے ہیں، تو پھر کیا جواب دو گے اس انگریز کو کہ ان تک بھی دیر سے پیغام پہنچا، یہ بھی ہزاروں سال پہلے کا واقعہ تھا؟ ارے آگے بڑھا، دیکھا لوگ دمبے ذبح کر رہے تھے، پوچھا یہ سارے اکٹھے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ایک نبی نے اسی میدان میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، یہ اس کی سنت میں کر رہے ہیں۔ کہا کب کا واقعہ؟ کہا یہ بھی ہزاروں سال پہلے کا۔ میں بالکل قریب آ گیا، یہ بھی ہزاروں سال پہلے کا۔ ارے اللہ نے ہر سنت کو، جو سنت اس تک پہنچانے کا ذریعہ تھی، اسے آج تک اگر ہزاروں سال پہلے کی بھی ہے مرنے نہیں دیا، تو جس حسین نے 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچا لیا، اس کی قربانی کو کیسے مرنے دے گا؟ یا میری بات پہنچ گئی؟ اب اس اللہم صلی علی محمد، اب اس قربانی کو کیسے زندہ رکھا؟ ارے 1400 سال کے بعد کم از کم اتنا تو مانے، میں جملہ بہت زیرک لوگوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کم از کم اتنا تو مانے نا، انگریز نے ان یا حسین کرنے والوں کو دیکھ کر پوچھا کیوں؟ جس کو میرا جملہ نہیں سمجھا، میں نے کہا میں جملہ بہت آرام سے کہہ رہا ہوں زیرک لوگوں کے لیے۔ 1400 سال بعد ایک انگریز نے کم از کم ان کو دیکھ کے کیوں تو پوچھا نا۔ اب حق یہ بنتا ہے کیوں کا جواب دو۔ مارنے والا کون تھا؟ جسے مارا وہ کون تھا؟ اور 1400 سالوں میں اس شہید کا آج تک ذکر کیسے زندہ ہے؟ اسے کیوں کا جواب دو۔ ارے تم کیوں کا جواب چھپانے کے لیے اس عزاداری کے خلاف فتوے لگاتے ہو، اس لیے کہ جب یہ عزاداری ہوتی ہے اللہ یزیدیت کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ اس لیے ہم اس منبر کے ذریعے اس بات کو انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور فقط مذمت ہی نہیں کرتا، میں حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں اس منبر کے ذریعے کہ اس خبیث کو جس نے شاعر اسلام کی توہین کی ہے قرار واقعی سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے شاعر اسلام کے خلاف کوئی توہین نہ کر سکے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے صدرداری امام کے ساتھ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، ہمارے لاکھوں شہداء کے خون ہیں صدرداری کی تہ کے نیچے۔ تو ہم تمہیں کبھی بھی اپنے شاعر کی بے احترامی نہیں کرنے دیں گے۔ ہم تمہارے مقدسات کا احترام اس شرط پر کرتے ہیں
کہ تم ہمارے مقدسات کا احترام کرو گے. بات میری پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ تو اس لیے ہم کسی کبھی بھی لچی لپڑی میں نہ آئے تھے، نہ آئے ہیں، نہ البتہ اس شخص نے، آخری جملہ اس موضوع پہ اور بات آگے بڑھ رہی ہے، اس شخص نے اتنی گھٹیا بات کر کے اپنے علامہ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے کہ میں کتنا عالم ہوں. عالم کا تو یہ کام نہیں ہوتا. عالم تو محبتیں بانٹتا ہے، عالم تو نفرتیں مٹاتا ہے. عالم اسے کہتے ہیں جو امت کو جوڑے، عالم اسے نہیں کہتا جو نفرتوں کو پیدا کرے امت کے اندر. سامعین محترم، ہاں لگتا یہ ہے کہ ڈالر کچھ زیادہ ہی لگ گئے ہیں. سامعین محترم، ڈالر کچھ زیادہ ہی لگ گئے ہیں، لیکن ہم ڈالروں سے نہیں ڈرے. پوری تاریخ گواہ ہے، نہ بکے ہیں کبھی، نہ جھکے ہیں کبھی، نہ تھکے ہیں کبھی. جب بھی مد مقابل دشمن آیا ہے، یا اسے مغلوب کیا ہے یا فخر کے ساتھ کٹے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. سامعین محترم، ولایت